خدیجہ مستور کی کہانی محافظ الملک۔ کہتے ہیں کہ سیفٹی ایکٹ برطانیہ سامراج کے بطن مبارک سے پیدا ہوا۔ اس بچے کی مانگ دوسرے رجعت پسند حکمرانوں کے ملکوں میں جیسی کچھ ہو، مگر ہمارے ملک میں ہمارے ہی بھائی بندوں کو سونپ کر حکم دیا گیا کہ اسے قیمتی پالنوں میں پرورش کرو۔ یہ بچہ جوان ہوگا تو بہت کام آئے گا۔ پوت کے پاؤں پالنے ہی میں نظر آ جاتے ہیں۔ واقعی بچہ ہونہار ثابت ہو رہا تھا۔ خضر کی وزارت کے زمانے میں تو مانا ہوا سعادت مند ثابت ہوا، مگر بدقسمتی کہیے کہ آزادی کی گڑبڑ مچی تو بچہ پالنے میں تنہا پڑا سسکیاں بھرتا رہا، کوئی پرسان حال نہ رہ گیا۔ گورے آقا اپنی حکومت خاتمے پر دیکھ کر ماں اپنے کتوں کے واپسی کی سوچ رہے تھے، یعنی بظاہر آزادی کا دور پوری طرح آ گیا تھا۔ بچہ اس ہڑبونگ میں پیاسا رہتے رہتے شاید مر جاتا، مگر اس ناجائز بچے کو نئی نویلی مملکت کے ان کرتا دھرتاؤں نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا جو وقت اور مصلحت کی وجہ سے اس کے ناجائز ہونے کے طعنے دیا کرتے تھے۔ اب بچے کی پرورش اور بھی شاندار طریقوں سے ہونے لگی۔ سونے کے پالنے میں رکھا گیا جس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، بہترین غذائیں دی گئیں اور کوشش یہ کی گئی کہ وہ جلد از جلد جوان ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ حاسدوں کی کچھ کمی نہیں، ملک کے گوشے گوشے میں بھرے پڑے ہیں، کون جانے کہ کب کیا ہو جائے۔ لوگوں نے یہ چاؤ چونچلے دیکھے تو چونک پڑے کہ آخر یہ راز کیا ہے۔ کہاں تو ناجائز قرار دے کر گالیاں دیتے تھے اور کہاں اب سینے سے لگا رکھا ہے، لیکن کچھ دنوں تک سچی بات معلوم نہ ہو سکی، مگر لوگوں کو کیا کہیے، ایسے کھوجی ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ راز صفا معلوم کر لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کہانی کو آگے بڑھاؤں، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ادبی دنیا پر تصنیف حیدر کی آواز میں یہ کہانی سن رہے ہیں۔ اس کام کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ 100 سے 2000 روپے تک اسپانسر کرنا چاہیں تو تھمبنیل پر دیے گئے QR کوڈ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اس سے زیادہ تعاون کرنا چاہیں تو بینک تفصیلات ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی چھوٹی سی مدد بھی اس بے حد اہم ادبی کام کو آگے بڑھانے میں بہت کارگر ہوگی۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ شکریہ۔ جناب، یہ تو اس ناجائز بچے کی حقیقی خالائیں لگتی ہیں۔ ماں مرے ماسی جیے کی مثل مشہور ہے، وہ کچھ غلط تھوڑا ہی ہے، پھر خالائیں اپنے جگر گوشے کو کیسے پھینک دیں۔ اقتدار ہاتھ آ ہی چکا تھا اور اقتدار کے ملبے کے نیچے تو نہ جانے کیا کچھ دبا دیا جاتا ہے۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے پر کسی کا بگڑا کچھ نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچہ بچپن سے قلانچ بھر کر جوانی کی حدود میں داخل ہو گیا۔ سیفٹی ایکٹ جاگیرداروں کی طرح بھرپور طوفانی شباب کے علاوہ کسی دوسری خوبی کا مالک نہ تھا۔ وہ بھی ایسی جوانی کہ دھرتی اس بوجھ سے کانپ اٹھے۔ شاید اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ سیفٹی ایکٹ پر شباب آنے سے پہلے جب ایک آدھ بار اس آزاد سرزمین پر زلزلے کی کیفیت طاری ہوئی تو دراصل دھرتی یہی سوچ کر کانپی تھی کہ میں بیچاری زمین اس بوجھ کو کیسے سنبھالوں گی۔ مگر کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ بے ڈھنگے شباب سے خدا ہی بچائے۔ پھر بھلا ایسی باتیں کون سوچتا؟ سیفٹی ایکٹ اپنے مضبوط ہاتھ پاؤں یوں پھیلا بیٹھا کہ پاک زمین کا ایک ایک باسی سوچ میں پڑ گیا۔ سرگوشیاں بڑھیں اور لوگ چیخنے لگے کہ ہٹاؤ اس دیو جیسی ہیبت ناک چیز کو، لیکن کون سنتا؟ کانوں میں تو اقتدار کی روئی ٹھونسی ہوئی تھی۔ پھر یہ بات بھی تو تھی کہ مقوی غذائیں کھلا کھلا کر پالا تھا، کلیجے سے لگا کر لوریاں دی تھیں۔ لاڈلا پوت تھا، بھلا آسانی سے قید و بند میں لایا جاتا؟ خالائیں چڑچڑا اٹھیں، اے لو ہمارا لاڈلا جوانی کو جاڑے کی چاندنی سمجھے۔ واہ، کہاں کا انصاف ہے! لاڈلا تو گھر کی حفاظت کرتا ہے اور کمبخت بے وقوف چیختے ہیں، پتہ نہیں اسے ہٹا کر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے منہ میں خاک، یوں ہی ہر چیز میں کیڑے نظر آتے ہیں، ایسوں کو صدقے کر کے جلا وطن کر دوں۔ اسے کیا ہوا جو گھر کی حفاظت میں سوائے ایک آدھ بے گناہ بھی کام آ جائے۔ شباب کی آندھی جب تیز ہوئی تو لوگ تنکوں کی طرح اڑنے لگے۔ سیفٹی ایکٹ، جس کا جوانی کا نام سیفٹی آرڈیننس رکھا گیا اور خطاب محافظ الملک کا دیا گیا، ملک کی حفاظت کے سلسلے میں اپنے روزمرہ کے کارناموں کی فہرست بناتا، جرم کرنے والوں کا حال بھی لکھتا اور اپنی قیمتی رائے بھی، پھر رات کو بستر استراحت پر جانے سے پہلے اسے دیکھتا، خوش ہوتا۔ اس کے بعد خالاؤں سے دعائیں لیتا اور خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگتا۔ محافظ الملک نے بجلی کے سبز قمقموں کی روشنی میں اپنے آج کے کارناموں کی فہرست پر نظر ڈالی۔
گلی کی ایک چھوٹی سی دکان پر ایک بے حد دبلا پتلا آدمی 6-7 آدمیوں کے ساتھ کھڑا زور زور سے باتیں کر رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ اس زرخیز خطہ زمین پر بھوک نہیں ہے؟ زمین زرخیز ضرور ہے، مگر اسے ہموار کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ یہاں کا پرانا چلن ہے کہ گندم بو اور بھوک کاٹو۔ اس سے زیادہ سننے والا یقیناً ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے آگے بڑھ کر اسے گرفتار کر لیا۔ اس شخص کی باتیں اس زرخیز خطہ زمین کی حد تک کر رہی تھیں جہاں زمین اناج کے ڈھیر اگلتی ہے۔ اس نابکار کو جیل میں ڈالنے سے پہلے پوچھا کہ اب تو سچ بتا دے، کیا تو بھوکا رہتا ہے؟ تو بولا، حضور یہ تو میری صورت بتلا رہی ہے، اور آپ خود ہی غور سے دیکھ لیجئے کہ میری صورت پر اس طرح گندم نہیں برس رہا ہے جس طرح آپ کے۔ آدمی یقیناً گستاخ ہے اور ملک کے لیے خطرناک۔ مزدوروں کا ایک زبردست ہجوم تھا اور مزدور رہنما گلا پھاڑ پھاڑ کر تقریر کر رہا تھا، لوگوں اپنی اجرتوں میں اضافہ کرائے بغیر دم نہ لو، حکومت کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ٹھہراؤ، اپنی رہائش کے لیے حکومت سے مکان مانگو۔ تم جن ڈربوں میں رہتے ہو آخر ان میں کتنے دن جی سکو گے؟ تم کس طرح اطمینان کی ایک سانس لے سکو گے؟ اور اگر حکومت تمہارے مطالبات پر کان نہیں دھرتی تو اس سے ہوا میں معلق رہنے اور خاک پھانک کر زندہ رہنے کے گر معلوم کرو، ورنہ معاملہ کافی خطرناک تھا۔ یہ لیڈر یقیناً سب سے زیادہ ذلیل چیز ہے۔ اگر عوام کو تحت الثری میں پہنچانے کے لیے حکومت کا ساتھ دے گا تو ایسے بے ڈھنگے پن سے کہ چند ہی دنوں میں اپنا اور حکومت دونوں کا منہ کالا کرا دے، اور اگر سچ مچ عوام کے ساتھ ہے تو حکومت کے تخت کی سلامتی انشور کرانے کے بعد بھی غیر محفوظ ہی رہے۔ 4 ٹکے کے آدمیوں سے حکومت جیسی باوقار ہستی پر غلاظت اچھلوائے۔ اب حد ہے کہ بیچاری حکومت پرانے مکان گروا کر جو نئے بنوا رہی ہے، تو کیا اس نے امیروں کی چھاپ لگا دی ہے کہ رہیں گے تو وہی رہیں گے؟ خدا توفیق دے تو یہ 4 ٹکے والے بھی کرایہ ادا کریں اور رہیں۔ کیا حکومت منع کرتی ہے؟ ایسے نامعقول کمبخت، اگر حکومت نے جلد ایسے لیڈروں کی کاش نہ رکوائی تو پھر ہو چکی ملک کی حفاظت۔ لیڈر کو جلا وطنی کی نایاب سزا سے نوازا گیا، ایک ادیب کو قید کیا گیا، ایڈیٹر کو جلا وطنی کی سزا دی، ادبی رسالے کو 6 مہینے کے لیے بند کیا گیا، بک اسٹال کے کاؤنٹر پر بھی 6 مہینے کی پابندی لگا دی کہ اب یہاں کوئی کتاب یا رسالہ نہ رکھا جائے۔ اس رسالے میں ادیب کی کہانی کا یہ ٹکڑا قابل اعتراض تھا: میری غریب بہن، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے چہرے کی سرخی غائب ہوتی جا رہی ہے، تیرے ہونٹ سفید پڑنے لگے ہیں، تیرے گالوں کے گلاب مرجھا گئے ہیں، ایک خوبصورت چہرے اور ایک ننھے سے گھر کا انتظار کرتے کرتے تیری آنکھوں کے دیے بجھ چکے ہیں۔ مگر میری بہن، تیرا بھائی بہت غریب ہے، وہ تیرے لیے صرف 2 جوڑے کپڑوں کا بھی انتظام نہیں کر سکتا، صرف 2 جوڑے کپڑے دے کر تجھے رخصت نہیں کر سکتا کہ تیری ساس تجھے ساری زندگی خالی ہاتھ آنے کے طعنے نہ دیتی رہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس ملک کا حسین و جمیل سرمایہ گھروں میں پڑا مرجھایا کرتا ہے۔ اس ملک میں شادی کے نقارے نہیں بجتے۔ یہ اس ملک کے خلاف غلط پروپیگنڈا ہے۔ کل ہی میں نے کئی شادیاں دیکھی ہیں جو ہمارے شہر کی رونق کو دوبالا کر رہی تھیں۔ باراتیں کاروں پر تھیں اور قسم قسم کے باجے بج رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ ادیب کس دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال ایسے ادیب کھلی فضا میں جینے کے لائق نہیں۔ وہ اور ہی ادیب ہوتے ہیں جو ٹھاٹ سے کھاتے کماتے ہیں اور لگے ہاتھوں حکومت سے ایک اچھا سا عہدہ بھی جھٹک لیتے ہیں، مگر یہ ادیب تو حکومت کے لیے زہر ہیں۔ محافظ الملک کو ادیب پر بے حد غصہ آ گیا تھا، اسی لیے وہ ذرا دیر تک زیر لب بڑبڑاتا رہا، پھر فہرست پر آگے نظر دوڑائی۔ ایک بدبخت شاعر کو بھی قید کیا گیا، اس کی کتاب کو غیر قانونی قرار دیا گیا، پبلشر کو بھی قید کیا گیا۔ اس کی نئی کتاب میں ایک نظم کا شعر بڑا ہی انقلابی تھا، جس کا مفہوم یہ تھا: اے میری محبوبہ، ابھی محبت کے گیت نہ گا، ابھی ہم صحیح معنوں میں آزاد نہیں، ابھی تو میرے ساتھ انقلاب کے گیت گا۔ اس شعر سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ اے عورتوں، گھروں سے بے پردہ ہو کر نکل پڑو اور ہمارے ساتھ انقلاب کے گیت گاؤ، بلکہ ہماری آنکھیں سیکو۔ بڑے اوباش ہوتے ہیں یہ شاعر بھی، تفریح طبع کا سامان بہرحال چاہیے۔ کمبخت بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں یہ ادیب اور شاعر۔ مولویوں کا ایک مخصوص گروہ پیچھے لگا رکھا ہے کہ ان کے خلاف فتووں پر فتوے دیے جائیں، مگر باز نہیں آتے۔ خاص اخبار اور رسائل بھی ان کی خبر لیتے رہتے ہیں، مگر یہ ہیں کہ جیے جاتے ہیں، جب دیکھو گڑبڑ مچا دیں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری حکومت غیروں کے تانوں کا خیال کیے بغیر اپنے ملک میں ان کی بھی کاشت بند کرا دے۔ ایک نامعقول اخبار کے ایڈیٹر کو جلا وطن کر دیا، جب دیکھو اپنے ایڈیٹوریل میں دولت مشترکہ سے الگ ہونے کے مشورے دیتا رہتا تھا۔
یہ شخص بہت ہی خطرناک تھا، یعنی وفاداری کا کوئی مفہوم اس کے بھیجے میں سماتا ہی نہ تھا۔ اور پھر محافظ الملک نے بیسیوں معمولی کارناموں کو بھی دیکھ ڈالا جو بہت اہمیت نہ رکھتے تھے۔ مثلا ایک شخص شفق کو سرخ کہہ رہا تھا، اس لیے اسے قید کر دیا گیا۔ ایک اور شخص بات کرنے میں بار بار سرخ ہو جاتا تھا، اس لیے اسے بھی قید کر دیا گیا۔ سرخ رنگ برا ہوتا ہے، پیلا ہونا چاہیے۔ تیسرا شخص کہہ رہا تھا کہ آج گھر میں روٹی نہیں پکی ہوگی تو پلاؤ پکا ہوگا، مگر اس نے دوسری بات نہیں بتائی، وہ ملک کی زرخیزی کو بدنام کرتا ہے۔ چوتھا شخص کہہ رہا تھا کہ ہواؤں میں تیزی ہے، حالانکہ اس وقت ہوا نازک حسینہ کی طرح اٹکھیلیاں کر رہی تھی، یہ اشارہ ذرا بری طرف ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اتنی لمبی فہرست کے دیکھتے دیکھتے محافظ الملک کا جی بولانے لگا، تکان سے جمائیاں آنے لگیں۔ آج تو اگلے پچھلے سارے کارناموں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے جلدی سے زیر غور کارناموں کی فہرست بھی دیکھ ڈالنا چاہی، مگر پہلے ہی کارنامے پر اسے اپنی نیند اچاٹ ہوتی نظر آئی۔ اس زیر غور کارنامے کی بڑھیا کے آنسوؤں نے اسے ایک کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ پھر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے بڑھیا کی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا، وہ ایک بالکل بوڑھی کھوسٹ عورت تھی، مگر اس کی آواز میں بڑا دم تھا۔ بیچ بازار میں اس نے چیخ چیخ کر لوگوں کو جمع کر لیا تھا اور کہہ رہی تھی، لوگوں، میں لٹ گئی، میں بڑھیا مہاجر ہوں، میرے 4 بیٹے فساد میں مارے گئے، میرا صرف ایک بیٹا بچا تھا جو ڈلیا ڈھو ڈھو کر اس بوڑھی جان کا پیٹ پاٹتا تھا، مگر اسے بھی گرفتار کر کے 6 مہینے کے لیے قید کر دیا گیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے بچے کو قید کرنے والا سیفٹی ہے، مجھے اس سے ملاؤ، میں اس سے پوچھوں گی کہ میرے لال نے، میری دولت نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا روٹی مانگنے والوں کے گروہ میں سے پکڑا گیا، مگر مجھے کوئی بتائے کہ کیا میرا بیٹا روٹی مانگ سکتا تھا؟ روٹی اس کے باپ نے نہیں مانگی، بھوک تو ہمیں ورثے میں ملی تھی، لیکن ہمیشہ خدا کا شکر ادا کیا، اپنی حالت پر قناعت کی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، ہم نے کسی سے روٹی نہیں مانگی۔ میں سیفٹی کا دامن پکڑوں گی، مجھے لے چلو، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری مدد کرو، میں سیفٹی کا گریبان پکڑوں گی، مجھے لے چلو۔ بڑھیا کا جسم مارے جوش کے کانپ رہا تھا، آنکھیں ابل رہی تھیں، سننے والوں کے چہرے کانوں تک سرخ تھے اور نہ جانے وہ سب کیا سوچ رہے تھے۔ پھر جب بڑھیا کا جوش ذرا کم ہوا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر بے حد غصے سے میری موجودگی کا احساس دلایا اور بڑھیا کا لرزہ اچانک دور ہو گیا۔ اس کی آنکھیں گڑھوں میں دھس گئیں اور وہ زور سے چیخی، لوگو بھاگو یہاں سے، کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہو، بھاگ جاؤ۔ اور پھر اس نے اپنے تار تار دوپٹے کے پلو کو زمین پر بچھا کر صدا لگائی، اللہ بھلا کرے بابو جی، یہ بڑھیا 3 وقت کی بھوکی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو چپکے بہہ کر اس کے میلے کپڑوں میں جذب ہو رہے تھے۔ بڑھیا یقیناً ملک کی حفاظت کے سلسلے میں روڑا ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بزدل ہے، مگر اس کے آنسو ضرور خطرناک تھے، کیونکہ وہ ایک نڈر مجمع نے دیکھے تھے اور نہ جانے کتنے ہی ایسے اور بھی انسان دیکھیں گے، پھر ناممکن ہے کہ وہ ان سے اثر نہ لیں۔ بے بس کے آنسو صرف لوگوں کو ہی مشتعل نہیں کرتے بلکہ حکومت کے 2 محلے بھی سیلاب کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر ضروری ہے کہ بڑھیا کو قید کر دیا جائے۔ رحم تو آتا ہے کہ بیچاری بے گناہ ہے، حکومت سے ڈرتی بھی ہے، مگر کیا کیا جائے، قید، صرف قید، کیونکہ اس کے آنسوؤں کو بین نہیں کیا جا سکتا۔ محافظ الملک نے اپنا فیصلہ لکھ دیا۔